بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 54 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ترک الوضوء من مس الرجل امرأتہ بغیر شہوۃ، اس باب کے ذیل میں مصنف نے جو احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں ان میں سے ہم ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسی باب نمبر 120 ترک الوضوء من مس الرجل امرأتہ بغیر شہوۃ، اس کے حوالے سے ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک دیکھا اور ان کے دلائل پڑھے تھے کہ مس امرأہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ عورت اگر سامنے ہو اور اس کے سامنے ہونے سے نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ایسے ہی ہم نے کچھ فوائد و نکات پر بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم اسی موضوع کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے، اگلی حدیث مبارکہ اس کا تذکرہ کریں گے اور یہ در ذیل عناوین جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، لقد رأیتمونی معترضة بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جانتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فإذا أراد أن يسجد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو غمز رجلی فضممتها الی ثم یسجد، تو میرا وہ پاؤں مبارک دباتے تھے، فضممتها میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، ثم یسجد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے قریب پہنچتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو چھوتے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتی اور اپنے پاؤں مبارک سمیٹ لیتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھو رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک کو چھو رہے ہیں اور نماز جاری رکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پھر نماز کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھونے سے یا اپنی عورت کو یا کسی بھی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مطلقاً چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے اب اس حدیث مبارکہ کے رجال پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے راوی یعقوب بن ابراہیم بن کثیر ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے حدیث نمبر 22 میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی یحییٰ بن سعید بن فروخ ہیں، ان کا تذکرہ بھی شروع میں جو حدیث نمبر 4 تھی اس میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہیں، ان کا تذکرہ بھی پیچھے 119 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی قاسم بن محمد ہیں بن ابو بکر الصدیق، یہ ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ابھی پیچھے قریب ہی میں گزرا ہے 166 نمبر حدیث میں، اسی باب نمبر 120 کی حدیث میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی راویہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی ابھی ماقبل میں گزرا ہے۔ یعنی جتنے بھی سند کے رجال ہیں، راوی ہیں، تمام کا تذکرہ ماقبل میں گزر چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیجئے۔ چلیں لطائف السند دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلی خصوصیت اس حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ یہ خماسیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، اور یعنی کہ 5 واسطے ہیں۔ دوسری خصوصیت اس حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اگلی ایک خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس کے جو پہلے راوی ہیں وہ بغدادی ہیں، بغداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے راوی جو ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بصری ہیں، اور باقی جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی کہ مدنی ہیں۔ ایک اور خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ سند کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن سے ائمہ اصول ستہ روایت کرتے ہیں، اور ان میں حضرت یعقوب بن ابراہیم جو ہیں وہ ایسے شیخ الشیوخ ہیں کہ ائمہ سیاہ ستہ کے شیخ ہیں وہ۔ اور ایک خصوصیت اس سند کی ہے کہ اس سند میں 2 تابعی ہیں، عبید اللہ اور قاسم، یعنی تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس سند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو کہ مکثرین 7 میں سے ہیں، اور 2210 احادیث مبارکہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ تو چلیے اب ہم فوائد و نکات دیکھتے ہیں۔ نماز میں معمولی حرکت جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کو چھوتے تھے، اور یعنی ان کو اشارہ دیتے تھے کہ وہ اپنے پاؤں مبارک کو سمیٹ لیں۔ ایسی نماز میں سہولت اور آسانی ہے، یعنی اگر ایسی صورت ہے کہ جگہ کی تنگی ہے اور پھر بھی نماز ادا کرنی ہے تو ایسی صورت میں کم جگہ میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آگے وہی ہے کہ بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر بغیر شہوت کے چھوا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو چھوا لیکن وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ ایسی گھریلو حالات میں عبادت، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ہی گھر میں بھی نماز کا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، لمبی لمبی رکعات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی پیروی میں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نماز میں بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، چاہے جائے کہ نماز کے علاوہ نماز سے باہر تکلیف دیں، یعنی جب نماز میں کسی کو تکلیف دینے کا جواز نہیں ہے تو پھر بطریق اولیٰ باہر کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی جگہ میں رکاوٹ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دوسرے کا خیال کر رہے ہیں اور نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کو اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں۔ تو چلیے اس احادیث مبارکہ سے متعلقہ سوالات یہ ہو سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں نماز کی جائز حرکات کی تفصیل بیان کریں، حدیث سے حاصل ہونے والے فقہی مسائل بیان کریں، عورت کو چھونے سے وضو کے مسئلے پر اس حدیث کی روشنی میں بحث کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ماحول میں عبادت کے انداز پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ مس مرأة سے وضو نہیں ٹوٹتا، احناف جن میں اور دیگر ائمہ ہیں، تفصیلی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ترک الوضوء من مس الرجل امرأته بغیر شہوۃ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اور اس کے ذیل میں ہم نے چند اہم فوائد و نکات اور لطائف السند، رجال السند وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔